السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے نبی، کن سے کہہ دیجئے؟ کیا مؤمنین سے یہ خطاب کیا اللہ رب العالمین نے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان انسانوں سے خطاب کیا ہے، یا عبادی الذین، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، جو گناہوں سے بھر چکے ہیں، جو نیکی کی طرف آئے ہی نہیں، جو نیکی کا راہ بھٹک چکے ہیں، ان لوگوں کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی دنیا کے تمام دروازے تم پر بند ہو جائیں مگر ایک دروازہ ہے جو تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ رب کا دروازہ ہے۔ رب نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، جب بھی میری ضرورت پڑے تم مجھے پکارو گے، میں تمہاری پکار پر تمہیں لبیک کہوں گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں رب کو پکارنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اگر تم رب کو پکارو گے، دنیا کے اندر چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر تم نے گناہ کیے ہوں، اللہ رب العالمین وہ سارے معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اگر تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار سنوں گا، مگر اسی وقت تمہاری پکار سنوں گا جب تم مجھے پکارنے کے لیے میرے در پر آؤ گے۔ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ایک مثال بیان کی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح بیان کی جیسے ایک مسافر ہو، اس کے پاس زیادہ راہ ہو اور اس اپنی سواری پر سوار ہو۔ جب اپنی سواری پر سوار ہو تو وہ راستے میں جا رہا ہو، ایک جگہ پر رک جائے تو جتنا بھی اس کی دنیا کی زندگی کی کمائی، جو کچھ کھانا پینا اس گھوڑے پر ہو، اور وہ اس جگہ پر جب رک جائے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، جب وہ اٹھے تو وہ دیکھے تو وہ سواری مل نہیں رہی۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ سواری مل نہیں رہی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں یہاں بھٹکتا ہے، شام ہو جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ پینے کا پانی، دنیا کی زندگی کی کمائی، کھانے پینا، ہر چیز اس گھوڑے پر تھا مگر وہ گھوڑا گم ہو چکا ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے، جب اسے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مر جائے گا، تو قدرتاً کہیں سے وہ گھوڑا واپس آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر جو وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے پر جو رب کے بارگاہ الہی میں آتا ہے، آ کر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مسافر سے بھی